ہم سب کو اپنی لائف میں ایک سکل سیکھنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ہی لوگوں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے ہمیں، ہماری بات سننے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، انسان کو کسی کی بات تبھی بری لگتی ہے جب وہ اس سے پیار کرتا ہو یا کسی طرح کا اس سے تعلق ہو۔ اب ایک شخص جسے میں جانتی نہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کچھ بھی کہہ دے یا کوئی بھی آ کر مجھے کوئی بات کہہ دے تو میں اس کو سوچ سوچ کے نہ تو ڈپریس ہوں گی نہ ہرٹ ہوں گی۔ ہمیشہ ہمیں اپنوں کے لفظوں اور رویوں سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے آتی ہوں۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ آپ رات کو سوئیں یا صبح بیٹھیں اور اپنا کوئی بھی دل کا احوال ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، اللہ تعالیٰ کو سیدھے سیدھے صاف لفظوں میں بتاتے جائیں۔ بہت سی دکھی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی پریشانی جب ڈسکس کرنے بیٹھتی ہیں، کوئی ان کو سننے والا مل جائے تو 2 گھنٹے وہ اپنا احوال سناتے نہیں تھکتی۔ ایسی خواتین جن کو سسرالی مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو 2-3 گھنٹے وہ اس مسئلے پہ بات کر سکتی ہیں اور اپنا احوال سنا سکتی ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب میری پریشانی کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے یا میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، تو مجھے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک لفظ سنانے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ صرف اپنی انرجی ضائع کر رہی ہیں مجھ پر، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی سوائے دعا کے دوسرے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو زندگی میں کبھی بھی اپنی انرجی، اپنی قوت، اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ خرچ نہ کریں، ان کو اپنے احوال سنا کے جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اسے سنائیں جو آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ جائیں اس سے دعا کریں، اس کو بتائیں اپنا احوال۔ اب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کچھ مانگ رہا ہو تو جب پہلے وہ مانگنے کے لیے جائے گا تو اس کے دماغ میں کتنی ٹینشن ہوگی کہ کیسے بات کروں، کیا کہوں۔ پھر کوئی اگر دوسرا انسان اس کو مانگتے ہوئے دیکھ لے تو وہ بھی اچھا امپریشن نہیں جاتا۔ لیکن وہیں اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو تو کیا شرم محسوس کرتا ہے؟ یا اسے کوئی دوسرے دیکھ لیں تو وہ بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے یا مانگ رہا ہے۔ تو ہمیشہ اسی سے باتیں کریں اور اسی سے مانگیں جو آپ کو دے سکتا ہو، جو آپ کی سنتا ہو، جو آپ کے مسئلے کا حل نکالتا ہو۔ ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم وہ دعا مانگتے ہیں جو ہمیں پاسبل لگ رہی ہو کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے تھوڑی سی کوشش سے، تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ مانگتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امپاسبل بھی مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے سکتا ہے۔ ایسی چیز جس کی آپ کو خواہش ہے، چاہے وہ $1 بلین ہیں، چاہے وہ بڑا گھر ہے، کچھ بھی آپ کو امپاسبل لگ رہا ہے، لیکن اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ تو جہاں ہم زندگی میں اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں کامیاب ہونے کی یا ٹینشن لے کے سوچ ہی رہے ہیں، وہیں اگر ہم ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے اگر ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم زندگی میں کیا کریں تو راستے کھلنا شروع ہو جائیں، ہمارا کام آسان ہو جائے۔ جب بھی آپ کسی سچویشن میں ہوں گے، پازیٹیو یا نیگیٹو، لوگ باتیں کریں گے اور لوگوں کا کام ہی باتیں کرنا ہے، کیونکہ انہیں آتا ہی یہی ہے۔ یعنی اللہ نے صرف ان کو اجازت ہی اتنی دی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ ہر طرح کا معاملہ، کوئی بھی پریشانی ہے وہ حل تو نہیں کر سکتے، تو وہ جو کر سکتے ہیں وہ وہی کریں گے۔ تو کبھی کبھی اپنے حالات صرف ہمدردی میں دوسروں کو بتانے سے آپ صرف اور باتیں سن کے پریشان تو ہو سکتے ہیں لیکن حل نہیں نکل سکتا۔ اسی لیے اس اسکل کو اپنے اندر اپنائیں اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھ جائیں۔ آج نہیں تو کل آپ کو یہ سمجھ ضرور آ جائے گی کہ مجھے یہ بات کسی سے نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی، یہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے تھا، صرف اللہ سے باتیں کرتی میں کوشش کر لیتی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، چاہے آپ کی ازدواجی زندگی ہے، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، لوگوں کو بتانے سے وہ بڑھے گا، کم کبھی نہیں ہوگا، اور اللہ کو بتانے سے مسئلہ دیر سے ہی صحیح حل بھی ہوگا اور فوری دل میں ٹھہراؤ اور سکون بھی پیدا ہوگا۔ اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ جب ایک بار دعا مانگ لیں، کوشش کر لیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں۔ ایک چیز اگر اس نے آپ کی زندگی میں لکھ دی ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، تو وہ راستہ خود بنا کر آپ تک وہ چیز پہنچا دے گا۔ اور اگر ایک شخص یا ایک چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے تو آپ جتنی کوشش کر لیں، اپنے آپ کو پریشان، ڈپریسڈ کر لیں، وہ آپ تک نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ جس حالات میں بھی ہیں تو آپ یقین کریں کہ 10 سال بعد جب آپ اس وقت کو سوچیں گے تو آپ اللہ کا شکر ہی ادا کریں گے کہ شکر ہے یہ میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ اور ابھی بھی اگر آپ پیچھے اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ جو ہوا ہے، جیسے ہوا ہے، صحیح ہوتا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جتنی سخت آگ جلائی گئی، انہوں نے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنی
اپنی بات سے نہ ہٹے۔ اللہ نے ان کے بھروسے کے بدلے آگ کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہم پہ لازم بھی ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے باتیں کریں اور اللہ پہ ہی بھروسہ کریں۔